دے کول ہے کیونکہ میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف قرآن بھی تو میڈے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو چہرہ پاک سے چلمن کو ہٹاتے جاتے اپنے ویرانے کو گلزار بناتے جاتے کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا دیکھتے گنبد خضرا کو آتے جاتے کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا دیکھتے گنبد خضرا کو آتے جاتے بات بگڑی اسی در سے بنی دیکھی ہے جھولی منگتوں کی اسی در سے بھری دیکھی ہے اور میری نظروں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے میری نظروں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی یہ ان کا کرم ہے کسی کو بلائیں اور مدینہ دکھا دیں اور کسی کو بلائیں بھی نہ بیٹھے بٹھائے مدینہ دکھا دیں ہندوستان کا ایک شاعر تھا غریبی میں ساری زندگی گزری زیادہ سفر نہیں تھا کہ مدینے چلا جاتا تڑپ بڑی تھی ایک دن رات کو سویا تو اسے خواب میں مدینہ شریف کی زیارت ہو گئی اس نے کہا مجھ پہ بھی فیضان شاہ امم ہو ہی گیا مجھ پہ بھی فیضان شاہ امم ہو ہی گیا خواب ہی میں سہی دیدار حرم ہو ہی گیا پھر کہتا ہے میری بستی سے بہت دور تھا شہر طیبہ چند قدم روز چلا فاصلہ کم ہو ہی گیا چند قدم روز چلا فاصلہ کم ہو ہی گیا جو ماحول بنا ہے نا میں آپ کو کوٹ مٹھن کی سرزمین پہ لے کے چلتا ہوں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی کوٹ مٹھن میں خواجہ صاحب کا ایک مرید تھا اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تو جس طرح عموماً رواج ہے کہ سسرال میں شروع کے دنوں میں رہنے کے بعد بیٹیاں اپنے والدین کو ملنے کے لیے میکے آتی ہیں تو اس کی بیٹی اپنے والدین کو ملنے کے لیے آئی تو خواجہ صاحب کے مرید نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی آؤ خواجہ صاحب کے پاس چلتے ہیں ان سے دعا کروائیں گے زندگی بڑی خوبصورت گزرے گی اللہ کے ولی ہیں اب گھر سے لے کے چلا نا تو اس کو سمجھانے لگا سکھانے لگا وہ تھوڑی کند ذہن تھی سکھانے لگا کہ بیٹی وہ بہت بڑی برگزیدہ ہستی ہیں ان کے پاس جا کے کوئی فضول بات نہیں کرنی ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کرنی خواجہ صاحب سے سلام دعا اور خواجہ صاحب جو سوال کریں اس کا جواب دینا اور پلٹ کر ان سے پھر وہی سوال کر دینا اس واقعے کا آپ کو بڑا ذوق آئے گا بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے اس نے یہ سکھایا کہ خواجہ صاحب جو سوال کریں اس کا جواب دینا ہے پلٹ کر ان سے وہی سوال کر دینا اب وہ اپنی بیٹی کو لے کر کے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا سلام پیش کیا السلام علیکم جواب آیا وعلیکم السلام خواجہ صاحب اس لڑکی سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں اڑی دھیا تیری شادی ہو گئی باپ نے کیا سکھایا تھا کہ خواجہ صاحب جو سوال کریں جواب دینا اور پلٹ کر وہی سوال کر دینا کہنے لگی خواجہ سائیں میری شادی ہو گئی وقت خواجہ سائیں تو دس تیری شادی ہو گئی خواجہ صاحب مسکرائے اور وہ جو اس کا باپ تھا وہ پریشان ہو رہا ہے کہ یہ اتنی بے وقوف ہے سکھایا میں نے ہی تھا کہ خواجہ صاحب جو سوال کریں اس کا جواب دینا اور پلٹ کر وہ سوال کرنا مگر یہ اتنی عقل نہیں رکھتی کہ کس سوال کا جواب دے کر آگے سے وہ سوال کرنا بھی ہے یا نہیں تو اس نے کہا خواجہ صاحب تیری شادی ہو گئی آپ فرمانے لگے ہاں میری شادی ہو گئی اب خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ اس لڑکی سے مخاطب ہوئے کہنے لگے اڑی دیا تیرے گھوٹ دا کی حال ہے گھوٹ کہتے ہیں سرائکی میں دولے کو
اب جب باپ نے سنا نا تو وہ اور پریشان ہو گیا کہ اس نے پہلے بھی بے وقوفی کی اور اب تو یہ بے ادبی کرے گی. سکھایا میں نے ہی ہے کہ جواب دے کر وہی سوال کر دینا. کہنے لگی خواجہ سائیں میڈے گھوٹ دا چنگا حال ہے وت خواجہ سائیں تو دس تیڈے گھوٹ دا کی حال ہے. جو پہنچے ہیں نا وہ کہیں سبحان اللہ. باپ اس کا ڈر رہا ہے کہ اس نے بے ادبی کر دی, گستاخی کر دی, لرس رہا ہے. اب خواجہ غلام فرید پھر مخاطب ہوئے, کہنے لگے اڑی دیا جد ول میں کو لاس ہیں میں کو اپنے گھوٹ نال ملیس ہیں. یعنی بیٹی جب تو دوبارہ میرے پاس آئے گی مجھے اپنے دولہے سے ملوائے گی. باپ اور ڈر گیا کہ اس نے تو پہلے بے ادبی کی اب اور کرے گی. کہنے لگی خواجہ سائیں جد ول آسانا تے کو اپنے گھوٹ نال ملیساں وت خواجہ سائیں جد میں آساں تساں بھی میں کو اپنے گھوٹ نال ملیساں تساں بھی ملیسو. جب اس بچی نے یہ سوال کیا نا حضرت خواجہ غلام فرید کی آنکھیں اشکبار ہو گئی, وجدانی کیفیت طاری ہو گئی, غش کھا کے گر پڑے. ہوش آیا تو فرمانے لگے اڑی دھیا پتہ نہیں تو میں کو اپنے گھوٹ نل کدو ملیس ہے آ میں تے کو اپنے گھوٹ نل ہونے ملیس ہونے ملیس. اس لڑکی نے دیکھا, اس کے باپ نے دیکھا, خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے سارے مریدوں نے دیکھا. روہی کے ٹبے ہیں, چولستان کا علاقہ ہے, راجن پور کا ضلع ہے, کوٹ مٹھن کی سرزمین ہے, سامنے گنبد خضرا ہے. نہ صرف گنبد سامنے, گنبد والا بھی سامنے. نہ صرف مدینہ سامنے, مدینے والا بھی سامنے. خواجہ غلام فرید فرمانے لگے اڑی دھیا خلقت جہدی گھول ہے اوتا ہر دم فرید دے کول ہے. کیونکہ میڈا عشق بھی تو, میڈا یار بھی تو, میڈا دین بھی تو, ایمان بھی تو, میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف قرآن بھی تو, میڈے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو, بارش تے باران بھی تو, میری خوشیاں دا اسباب بھی تو, میرے سولاں دا سامان بھی تو, میرا درد بھی تو, درمان بھی تو, میرے تلک تلولے سیدھا مانگا ناز نخورے تان بھی تو, میرا سرخی بیڑا پان بھی تو, میرا مہدی کجل مساق بھی تو, میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو. سب کچھ کا محبوب کے لیے. جب اپنی باری آئی تو کہتے نا تکہ تر کم تر آہ کر ادنا لا شے لا امکان بھی تو, جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو, سلطان بھی تو. اگر محمد علی ظہوری کے لہجے میں کہوں تو کہتے میں کچھ بھی نہیں, میں کچھ بھی نہیں, جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں, میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں, میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں. بات بگڑی اسی در سے بنی دیکھی ہے, جھولی منگتوں کی اسی در سے بھری دیکھی ہے. میری نظروں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے. کیونکہ پھولوں کی بہاریں بھول گئے, کیسے ہیں ستارے بھول گئے, جس دن سے مدینہ دیکھا ہے ہم سارے نظارے بھول گئے. سرکار جہاں بھی یاد آئے پھر یاد نہیں آیا کوئی, سرکار جہاں بھی یاد آئے پھر یاد نہیں آیا کوئی. یوں ان کی عطا میں محو ہوئے ہم جرم بھی سارے بھول گئے, یوں ان کی عطا میں محو ہوئے ہم جرم بھی سارے بھول گئے. کیونکہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار, کیا غرض کیوں جاؤں جنت میں مدینہ چھوڑ کر. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. مر کے جیتے ہیں
جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ اللہ کریم ہم سب کو اس در دولت کی بادب حاضری نصیب فرمائے، بار بار آنا جانا لگا رہے، بار بار اس بارگاہ کی حاضری نصیب ہوتی رہے، اور جب وقت آخر آئے تو وہی پاک سرزمین ہو، سونا سونا گنبد خضرا شریف سامنے ہو، اور روح پرواز کر جائے، اور بقی شریف میں حضور کا پڑوس مل جائے۔ آمین کہہ دے سارے، بآواز بلند ہے۔ اب میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔